السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین، جو آیات میں نے تلاوت کی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 70 پر 5 سے لے کر 75 ٹو 82 تک کے آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی ان مشرکین مکہ، یہ یہود، یہ سخت اور حد درم لوگوں سے توقع رکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، یہاں صحابہ کو خطاب ہے۔ تم ابھی بھی کیا ہے امید لگائے بیٹھے ہو کہ ان یؤمنوا لکم، یہ دراصل کیا ہے، مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ یہ یہود ان کو سب کچھ معلوم ہے، ان کے کرتوت وہ ہیں جو ابھی گنائے گئے تھے پچھلے آیات میں، جنہوں نے کیا ہے معجزات پر معجزات دیکھے اور کبھی ایمان نہیں لائے، بلکہ انبیاء کو قتل کرنے لگے، فساد فی الارض کرنے لگے۔ ایسے بدبختوں سے اب بھی توقع رکھیں آپ کہ یہ کیا ہیں، اے نبی اور اے صحابہ، یہ ایمان لے آئیں گے، جبکہ حال ان کا اب بھی یہ ہے، ان کا ماضی تو ہے ہی تاریک سیاہ، اب جو موجود ہیں یہ بدبخت بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حال یہ ہے کہ ایک فریق، ایک جماعت ان میں کی ایک ایسی بھی ہے، یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اسے تبدیل کر دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ اس کو انہوں نے سمجھ لیا، وہم یعلمون، حال یہ ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں۔ جن کی جرات اتنی بڑی ہو، اللہ کے کلام میں یہ لوگ رد و بدل کر بیٹھے ہیں اور یہ غلطی ہے، یہ جانتے بوجھتے کریں، تو ایسے بدبخت اللہ کے رسول آپ پر ایمان لائیں گے؟ آپ کیوں ان کی فکر کرتے؟ کیونکہ مدینہ جانے کے بعد سب سے زیادہ مشابہ ترین جو قوم تھی نا وہ یہود تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسالت ہم میں بھی تھی، ہے ان میں بھی تھی، کتاب ہمارے لیے قرآن نازل، ان کے لیے تورات، اور انعامات و اکرام وہ بھی کیا ہیں، ایکس امت مسلمہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہانوں پر ان کو بھی فضیلت دی تھی، تو ایک اٹیچمنٹ تھا۔ خاص کر صحابہ سوچتے تھے کہ جب ان کو سب معلوم ہے تو سب سے پہلے سبقت لے کے آنا انہی لوگوں کا تو ہے کام۔ اگر یہ لوگ لائیں گے تو جو عوام ہے، جو ان کو تک رہی ہے کہ ان کے پاس علم ہے، یہ کیا ہیں، وہ لوگ ہیں جن پر کتاب اتری، ان میں عالم ہیں، ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں، اگر یہ لوگ قبول کر لیں گے تو ہمارے لیے کیا ہے، ہم بھی قبول کر لیں گے۔ اور صحابہ چاہتے تھے کہ جب ہم نے سمجھ لیا اس بات کو، جو کہ ان کو ہم کیا ہے، اس سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں ہم سمجھتے تھے کہ یہ بڑے علم والے ہیں، تو ہم نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا، جبکہ ہم کیا ہیں ان کے مقابلے میں کم علم والے تھے۔ لیکن یہ لوگ سب کچھ کرتے ہوئے مخالفت پر تلے بیٹھے ہیں، لیکن اسلام نہیں قبول کر رہے ہیں، تو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے ڈھارس بندائی، اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی، نبی کو بھی صحابہ کو بھی، یہ بدبخت ہیں، ان کے بارے میں توقع مت رکھو، یہ ہزار نشانیاں دیکھ لیں، یہ پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں، ان کے ماضی کے کرتوت بھی بہت سیاہ کارنامے ہیں ان کے، اور ابھی بھی نبی کے ہونے کے باوجود بھی یہ اپنی تورات میں تحریف کرتے ہیں۔ نبی کے لیے جتنی نشانیاں تورات میں ہیں اس کو توڑ مروڑ کے پیش کر کے کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہے، جن کی نشانیاں تورات میں وہ کوئی اور ہیں جو ابھی آنے والا ہے۔ ایسے سخت دل کے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گمراہی جب کیا ہے اندرونی طور پر جم جاتی ہے نا جی، اور انسان خود اختیار کر کے گمراہی مول لیتا ہے نا دنیا کے لیے، تو پھر اس کے بعد یہی حالت ہو جاتی ہے۔ آج بھی ہمارے اندر بہت سے ایسے علماء سو ہیں جو سب جانتے ہیں کہ یہ سب حرام ہے، غلط ہے،
لیکن کبھی نہ بتاتے ہیں نہ بدلتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر کچوکے لگتے ہیں، سمجھ بھی آتی ہے ان کو بات۔ نہ اسلام میں کوئی فاتحہ ہے، نہ کوئی بدعت ہے، نہ کوئی مزار ہے، نہ کوئی قبر ہے، نہ کوئی ولی ہے جس کو پکارنا جائز ہے۔ یہ بدعات، یہ خرافات، یہ سندل کے عروس، یہ واہی تباہی کیا ہے، بے حیائیاں، یہ نعت کے نام پر کیا میوزیکل آئٹم کا استعمال کرنا، اور اسی طرح کیا ہے عرس کے محفلوں میں گانے بجانے، قوالیاں، یہ سب چیزیں جو اہل علم ان کے اندر ہیں نا، جو یہود کی چال رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ سب کچھ کیا ہے، غلط ہے، لیکن چھوڑتے نہیں۔ اب جو سادہ لوہ مسلمان کیا ہے، جب ان کو یہ صحیح قرآن پیش کیا جاتا ہے، حدیث پیش کی جاتی ہے، توحید پیش کی جاتی ہے، فوری طور پر کیا ہے اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں، شرک سے بچ جاتے ہیں، موحد بن جاتے ہیں، اللہ کی توحید پر قائم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے دلوں میں پھر یہی سوال اٹھتا ہے کہ ہم سادہ لوگ تھے، یہ پیر، یہ بڑے بڑے چغے والے، یہ قبے والے، یہ جھبے والے، یہ ہرے دوپٹے والے، یہ تو ہم ان کو بہت بڑا سمجھتے تھے اپنے زمانے میں، یہ جب یہ قرآن کی ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو کیوں نہیں قبول کرتے؟ تب تو کچھ ہے جی، نہ شک میں نہ پڑو، یہ کبھی قبول نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کے لوگوں کے لیے تسلی کے لیے رکھ دیا ایسے بدبختوں کے سلسلے میں جو لوگ جانتے بوجھتے بدلتے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا صحابہ سے افتطمعون، طمع کہتے ہیں ہم بھی طمع، امید کو، حرص کو طمع کہتے ہیں نا، وہاں سے نکلا ہے یہ لفظ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، ابھی بھی تم طمع رکھتے ہو، ابھی بھی امید ہے تمہیں؟ ایسے بدبخت جو کہ ان کی تورات میں تبدیل کرنے سے نہیں جھجکے، یہ بھی قرآن میں تحریف کرنے سے جھجکتے نہیں ہیں۔ ہاں وہ لوگ الفاظ ہی بدل دیتے تھے، لیکن قرآن اللہ نے محفوظ کر دیا اس بات سے، ترجمے میں اور تشریح میں فائدے کے نام سے بہت سی جگہ انہوں نے معنی میں تبدیلی کی۔ اللہ کا ڈر، خوف نہیں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت جس ہاتھ سے انہوں نے شرکیہ اعمال کے لیے دلائل اکٹھا کیے، اللہ اس ہاتھ کو شل کر دے، لقوہ مار دے۔ ڈر نہیں آتا ہے بدبختوں کو۔ تو اسی لیے فرمایا کہ تم ایسے لوگوں سے توقع کیوں رکھتے ہو؟ یہ تو ایسے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام سن کے، اللہ کا کلام جانتے ہوئے، اللہ کا کلام مانتے ہوئے، اللہ کا کیا عذاب ہے، کیا پکڑ ہے جانتے ہوئے، مانتے ہوئے، یہ لوگ بدلتے ہیں، آیات کو بدلتے ہیں، اور آج ہماری جگہ اگر کہے جائے تو آیات کے ترجمے کو بدلتے ہیں، اپنی حیثیت سے کیا ہے الفاظ لا کے فٹ کرتے ہیں بدبخت، آیات کے غلط تشریحات کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، بنڈل قصے کہانیاں کیا ہے لے آ کے جوڑ کے جوشیلے الفاظ کے ساتھ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ کے نعروں کے ساتھ بدبخت عوام، بھولے بھالے عوام کو بہکاتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے، لیکن مانتے نہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ تو بدبخت ایسے ہیں، یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات میں، یہاں پر پھر بھی ان کی صفات ظاہر کی گئی ہیں، وہاں پر منافقین کے سلسلے میں آیا وہ مضمون، اور یہاں پر بھی منافقین بھی مراد ہیں، لیکن یہاں یہودی بھی مراد ہے کہ یہ تو وہ ہیں جو ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ظاہری طور پر کیا ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے جی، قالوا آمنا، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں جی، تاکہ راز لے لیں، دھوکہ دیں ان کو۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، لیکن جب یہ تنہائی میں بعض سے بعض ملتے ہیں، تنہائی میں یہ الگ ہو کے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، وہاں یہ لفظ آیا تھا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، کہ وہ شیطانوں سے ملتے ہیں، تنہائی میں جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں
قالوا انا معکم، ارے اصل تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ تو ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ یہ منافقین کے سلسلے میں آیت گزر چکی ہے۔ یہاں پر یہودیوں کے لیے خاص طور پر وہی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ فرمایا کہ وہ جب تنہائی میں ملتے ہیں دوسرے یہودیوں سے، اپنے چیلے چانٹوں سے، اپنے شیطانوں سے، تو کہتے ہیں کہ قالوا وتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، کہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کیا بتلاتے ہو انہیں جو اللہ نے ظاہر کیا ہے تم پر، تاکہ وہ ہم پر حجت قائم کر دیں کل کے دن۔ یعنی جو لوگ انہی سے وہ باتیں سن چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی نبوت یا مدینہ آنے سے پہلے انہی کی زبان سے سن چکے تھے جو آیات اور جو نشانیاں، وہ اگر کیا ہیں صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے بعض کچھ بھی جو اچھے ہوتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ ہر قوم میں کچھ نہ کچھ تو اچھے ہوتے ہیں، تو وہ اچھے یہودی تو بول دیتے ہیں ہاں ہاں یہ نشانی ہم نے کیا ہے اپنے بڑے سرداروں، اپنے علماء سے سنا ہے، یہ تو وہی لگتے ہیں، کبھی نکل جاتا ہے نا جی صحیح بات۔ تو یہ جب آپس میں ملتے تھے ایسے لوگوں سے جو ان میں بھی کیا ہے مکاری کم جو تھی، جس کے اندر تھوڑا سا کیا ہے انسانیت تھی، تو ان سے کہتے تھے اتحدثونہم، ارے تم کیا ہے جو باتیں ہمارے اندر ہیں، جو نشانیاں ہم سمجھ چکے ہیں پھر بھی نہیں مانتے ہیں، ایسی باتوں کو تم ان پر ظاہر کر دیتے ہو، ہاں تم کیوں بتاتے ہو وہ باتیں؟ بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر ظاہر کیا ہے خالی، وہ کیوں ان کے لیے کیوں بتاتے ہو تم؟ لیحاجوکم بہ عند ربکم، کل کے دن کیا ہے رب کے سامنے حجت قائم کریں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی یہ لوگ ان لوگوں سے جو کبھی کچھ باتیں ظاہر کر دیتے تھے، جب آپس میں ملتے تھے تو کہتے تھے جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو کس لیے بتاتے ہو؟ وہ نشانیاں ہم میں ہیں، ہمارے تورات میں ہیں، یہ صرف ہم کو معلوم ہے نا، تم جا کے کیوں بتلاتے ہو؟ تاکہ کیا ہے کل حجت قائم ہو جائے، کل کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیان کریں یہ لوگ گئے اللہ کے رسول کی نبوت سے پہلے کہتے تھے اور آج نبی بن کے آ گئے تو یہ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ اتنے کٹھور، اتنے کٹھر دل کے تھے، اتنے ایسے چال باز مکار تھے کہ جو لوگ تھوڑا سا سدھرنے والے جو تھے ان کو بھی جا کے بگاڑتے تھے۔ یہ اندر کا معاملہ کیوں بولتے ہو جی ان کو جا کے؟ ہاں جیسے ہمارے ہاں بھی بہت سے ہیں جو آ کر ذرا سا تنبیہ کرنے پر مان جاتے ہیں، ہاں ہاں صحیح ہے بات، ہم کو بھی معلوم ہے کہ درگاہوں کے اندر کیا ہے تجارتیں ہو رہی ہیں، بس چندہ اکٹھا ہو رہا ہے، ورنہ تو کیا ہے سب جھوٹ ہے جو اندر کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ فلاں کرامت ہو گئی، فلاں یہ ہو گیا۔ میں اس کی ایک عام مثال دیتا ہوں، دیکھیے گورنمنٹ کو بھی معلوم ہے کہ یہ ایک دھندا ہے، اسی واسطے درگاہوں پہ ٹیکس لگتا ہے، حالانکہ مسجد پہ ٹیکس نہیں لگتا۔ گورنمنٹ کو بھی معلوم ہے مسجد میں کوئی چیز کیا ہے انسان لا کے نہیں دیتا، چڑھاوا نہیں چڑھاتا، وہ آتا ہے دوسرا خالی ہاتھ بھر کے لے جاتا ہے، لیکن یہاں پر چڑھاوے آتے ہیں، کروڑوں کا بزنس ہوتا ہے، کروڑوں کا۔ درگاہوں پہ کیا نہیں ہوتا، بڑے بڑے درگاہوں میں تو کیا ہے کروڑ کچھ نہیں ہے، اور یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ جو اولیاء کیا ہیں ان کے ذہن کے مطابق ہی جو مر چکے ہیں، کیا ان کی قبر کے اندر کھود کے ڈال دیتے ہیں پیسہ؟ ارے بڑے بڑے لوگوں کو کیا ہے اس کے پریزیڈنٹ اور اس کے بڑے بنا کر وہ پیسہ باقاعدہ طور پر تقسیم کر لیتے ہیں، یہ دھندا ہے، یہ معلوم ہے۔
کوئی بندہ انہی افعال میں گھرا ہوا جب ہمارے پاس آتا ہے اور سنتا ہے، سدھرتا ہے اور توحید کو قبول کرتا ہے تو وہ مانتا ہے کہ ہاں یہ دھندا ہے، ہم نے بھی کیا ہے۔ باہر کی جو بوندی کی دکان تھی وہ بوندی لے کے پھر کیا ہے اسی دکان میں آ جاتی ہے، پورا سسٹم اندر سے ہی لگا ہوا ہوتا ہے، ورنہ تو اتنی بوندی کون کھائے گا ایک دن میں۔ چادریں جو بکتی ہیں پھر چادریں واپس بھی آ جاتی ہیں، پھر سیلز ہوتی ہیں، تو یہ سب دھندا ہے، یہ اندر کی بات ہے۔ کوئی جب کیا ہے سدھرتا ہے تو تب کہتا ہے کہ ہاں یہ ہم نے خود کیا ہے، ہم کو معلوم ہے مولوی صاحب یہی ہوا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو تب یہ لوگ کیا ہیں جو اس کو دھندا بنا کے چلا رہے ہیں، جو اسلام بتا رہے ہیں، وہ لوگ تڑپ کے رہ جاتے ہیں کہ کیوں بتایا تو جا کے، یہ تو دلیل قائم ہو گئی کہ ہم تو کیا دھندا کر رہے ہیں اسلام کے نام پر۔ یہی حالت تھی یہودیوں کی بھی کہ جب ان کو وہ نشانیاں پہلے سے معلوم تھی، وہ لوگ کبھی منہ کھول دیتے، کوئی سادہ مزاج انسان یا یہودی تھا جو تھوڑا سا نرم دل تھا وہ کہہ دیتا، تو جب یہ لوگ الگ ملتے تو کہتے کہ کیوں جی بتلائے تم، کل ہمارے خلاف حجت ہو جائے گی نا اللہ کے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالی بہت ہی پیارا اس کا جواب دیتا ہے، بہت ہی پیارا۔ فرمایا کیا وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کیا لوگ نہیں جانتے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ ارے بدبختو، کس سے چھپا رہے ہو تم؟ تمہاری کتاب کے اندر جتنی نشانیاں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تم نے چھپائے ہیں، کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ اور اللہ وحی کے ذریعے اپنے رسول کو نہیں بتلائے گا، رسول صحابہ کو نہیں بتلائیں گے؟ تم کیا چھپاؤ، تم کیا ظاہر کرو، تم کیا روک پاؤ گے بدبخت؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کا حامی و ناصر ہے اور رسول کو وہ اطلاع دے سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، کیا چھپا رہے ہو کیا ظاہر کر رہے ہو سب جانتا ہے۔ تم لوگوں کو ڈانٹ کے کیا ہے اپنے کرتوت چھپا لو گے؟ ہرگز بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، تمہاری یہ چیز، تمہاری یہ کردار، تمہارے یہ اندر کی مکاریاں، تمہارا دین بتا کر کیا ہے لوگوں سے پیسہ لینا، تمہارے کیا ہیں سادہ لوگ عوام کو کیا ہے گمراہ کر کے ان کے مال ظلمن کھا لینا، کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ ضرور اللہ تبارک و تعالی جب چاہے نبی کو بتا دے گا اور یہ ظاہر ہو کر رہے گا۔ تم لاکھ رکواؤ، اللہ تبارک و تعالی تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور بعض ان میں سے کیا ہیں ایسے بھی ہیں جو ان پڑھ ہیں، ہاں امی بھی ہیں بعض جو ان یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی مشرکین مکہ سمجھیے، اپنے باطل خیالات کے سوا کتاب سے واقف ہی نہیں ہیں۔ لا يعلمون الکتاب، پڑھا ہی نہیں، سب کیا ہے اپنے پیر کو سمجھ کے رکھا ہوا ہے، جو بولا اوکے اوکے، پڑھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ الا امانی، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے نا وہ صرف کیا ہے امانی ہے، امانی امیدیں، ظن، خوشگمانیاں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور صرف کیا ہے یہ خوش گپیوں میں خوش گمانیوں میں ہی کیا ہے مگن رہتے ہیں، اسی پر یقین رکھتے ہیں، اسی کے پیچھے چلتے ہیں، وہی کام کیے ہوئے ہیں۔ یہ آیات بہت اہم ہیں ہمارے لحاظ سے۔ جو لوگ اسلام کو غلط، اور اس وقت خاص کر یہودی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے جبکہ ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن بعض لوگ یہ دیکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ عالم ہیں اصل بڑے، یہ جب بولیں گے ہم مانیں گے، تب تک یہ نہیں بولیں گے تو ہم نہیں مانیں گے، حالانکہ ان کے کرتوت کیا تھے، بدترین قسم کے کرتوت تھے۔ اللہ کی کتاب میں یہ لوگ تحریف کر رہے تھے، لیکن عوام تبھی بھی ان کو بڑا سمجھ کے رسول کی بات ماننے کے لیے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسی عوام جو کہ کیا ہے ان پڑھ بھی تھی اور ان کے کرتوت دیکھ کے سند مانگ رہی تھی، تو اللہ نے کہا کہ ان امیوں سے جنہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا،
یہ لوگ دراصل کیا ہیں، ان کو کیا اسوہ مان کے چل رہے ہیں، حالانکہ یہ بدبخت سوائے خوشگپیاں اور امیدوں کے کچھ نہیں دلاتے تمہیں۔ ہاں، بیعت کر لو، منکر نکیر آئیں گے تو بھی ہمارے صاحب بچا لیں گے، کہنے والے ہیں بیعت کو کیا کرنا جی، اتنا پیسہ دو۔ بعض تو ایسے ایسے چمتکار کر رہے ہیں، ایسے ایسے جھوٹ اور مکار ہیں، جنت میں کیا ہے، نام اور بنگلہ بھی لکھ کے دے دیتے ہیں، بڑے بڑے مالداروں کو کیا پھنسا کے رکھے ہوئے، تم کچھ بھی کر لو بس یہاں چندہ دے دو، ہم تمہارے کفن میں مرنے کے بعد جنت میں کون سا مقام ہے لکھ دیں گے، کون سا کیا ہے تم کو بنگلہ چاہیے وہ بنگلہ ہم لکھ دیں گے، کرنا کیا ہے 10 لاکھ لے کے آؤ، 15 لاکھ لے کے آؤ، ماہانہ عرس کروا دو، دیگیں پکوا دو۔ ہاں، اور یہ امی لوگ جو ان پڑھ لوگ ہیں، جو کتاب نہیں پڑھے، وہ ان کے پیچھے جاتے ہیں، امانی۔ یہی حال آج بھی ہے، دیکھیے ہر بڑا بزنس مین سوائے اللہ کی کتاب پڑھنے والا، صحیح طور پر کیا ہے دین کو سمجھنے والے کے علاوہ، ہر بڑا بزنس مین کا کوئی نہ کوئی ایک پیر ہوگا جو سمجھتا ہوگا اسی پیر کے ذریعے میں نے کیا کیا، بہت بڑا کام کیا، جو کچھ بھی آج بنا ہوں میں اسی پیر کے ذریعے بنا ہوں، بس اب لگو لگو لگو، جو مانگے دو، جو مانگے دو، جو مانگے دو، کیوں؟ یہی اصل تھا، اسی سے میں بڑا، اس کی دعا، اب کرو کیا؟ تم لا کے دو، تمہیں کیا ہے، تم جو چاہے کرو جی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تم جو چاہے کرو، ہم تو تمہیں کیا ہے لکھ دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ جو طریقہ ہے نا، یہ آج کا نہیں ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے حالات حاضرہ کے اعتبار سے تو وہ بات آپ کو ذہن میں رہنی چاہیے، جو کہ کیا ہے، خاص کر جو میوزک فیلڈ میں یہ الرحمان کا معاملہ ہے، شاید کہیں وہ بات سن لے تو سمجھ جائیں، ان کی اچھائی کے لیے کہہ رہا ہوں، ہے میوزک فیلڈ کے اندر، لیکن درگاہ بنا دیے۔ مسلمان جو ہوئے وہ ایک پیر کے پاس ہوئے تو ان کو صحیح دین ملا ہی نہیں، اور آج بھی ان کا عقیدہ کیا، یہی پیر ہے جس کی وجہ سے میں کیا ہوں، آج جو کچھ بھی ہوں، حالانکہ میوزک فیلڈ ہی حرام ہے، اگر پیر سچا ہوتا تو وہ حرام کاری سے رکواتا نا جی، وہ نہیں ہے۔ اس واسطے درگاہوں پہ چادریں چڑھانا، درگاہ بنانا اب ان کا کام ہو گیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس پیر کی وجہ سے وہ اسلام قبول کیے انہی کا آتا ہے سب کچھ۔ یہ اب پیر تو کیا ہے لے رہا ہے برابر کا۔ تو یہی حال ہوتا تھا، یہی حال ہمارا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے بدبختوں کے لیے ویل ہے، ویل، ویل اس کا مطلب ہے خرابی، بربادی، لیکن اس کا ایک مطلب وہ بھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک ایسی جگہ جہنم کی جو کہ کیا ہے، جلتی 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 سیاہ ہو گئی ہے، اتنی گرمی ہے وہاں پر۔ دوسری جہنم کی جگہیں، یہ ویل جو جگہ ہے جس کا نام ہے، اس سے پناہ مانگتی ہیں کہ اے اللہ اس سے بچا، جہنم کی جگہیں، کیونکہ وہاں پر اتنی گرمی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے یہاں جہنم کے اس وادی میں ان لوگوں کو پھینکا جائے گا قیامت کے دن، جو بدبخت دین کو بگاڑ کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، دین کو خلط ملط کر کے، دین کو کیا ہے برباد کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں، اپنی چودراہٹیں بڑھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فویل للذین یکتبون الکتاب، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کتاب کو، بایدیہم، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں لوگوں سے، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس واسطے کہ تھوڑا سا پیسہ حاصل کر لیں، بیچ دیں تھوڑے سے پیسے کے لیے، اللہ کی آیات کو بیچ دیں، اللہ کے احکامات کو بیچ دیں۔
اللہ کہتا ہے فویل لہم مما کتبت ایدیہم، جو کچھ بھی یہ لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے بھی خرابی ہے، ان پر بھی خرابی ہے۔ وویل لہم مما یکسبون، جو کچھ یہ کماتے ہیں اس پر بھی خرابی ہے، اس پر بھی ویل ہے ان بدبختوں پر جو اپنا پیٹ ظلماً حدیث اور قرآن کو بگاڑ کے کھاتے کماتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں۔ پھر فرمایا کہ وقالوا لن تمسنا النار، اور ان کا عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، کچھ بھی کر لو، ہم اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں جی، الا ایاما معدودہ، اگر بہت بھی گناہ کر لیے نا چند دن کے لیے جائیں گے ہم۔ قل اتخذتم، آپ ان سے پوچھئے کیا تم نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی عہد باندھا ہے؟ عند اللہ عہدا، اللہ کے پاس تم نے کوئی اگریمنٹ بنا لی ہے کہ ہم جو بھی کریں گے اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، کوئی لکھی ہوئی بات ہے تمہارے پاس بھی؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، جس کی خلاف ورزی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم جانتے بوجھتے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ الفاظ کہتے ہو جو اللہ نے تم کو کہا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں۔ پھر فرمایا ہرگز نہیں، کیوں نہیں ایسا؟ بلا من کسب سیئہ، جس نے ایک برائی کمائی یعنی شرک، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَةٌ، اور اس گناہ کی وجہ سے گھیر لے اللہ تبارک و تعالی اس کو، تمام گناہوں کی جڑ جو شرک ہے، یہ ایک گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے رب العالمین ہر طرف اسے گناہوں میں گھیر لیتا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی ہیں جو اصحاب نار ہیں، جہنم والے، آگ والے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ رہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، جو اہل جنت ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انشاءاللہ اگلے آیات کا تسلسل جاری رہے گا، دیکھتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، صحت عافیت سے رکھے، دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔